سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حضرات، اللہ جل جلالہ نے ہر انسان کا نفس بنایا ہے، ہر انسان کا نفس بنایا ہے، اور یہ نفس یہ ہر ایک انسان کے اندر موجود ہے، اور اس نفس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کی ہے، پانی سے کی ہے، ہوا کا بھی دخل ہے، اور سورج کی حرارت یعنی آگ کا بھی دخل ہے. ان کو عناصر اربع کہا جاتا ہے، مٹی، پانی، ہوا اور آگ. لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے ہر ٹکڑے سے، ہر قطعے سے مٹی اٹھوائی آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کے لیے. اس لیے اس انسان کی طبیعتوں میں، ان کے نفوس میں بہت زیادہ اختلاف ہے. کوئی گرم تار ہے، کوئی ٹھنڈی تار ہے، کوئی بہت شریف ہے، کوئی بہت لڑاکا ہے، کوئی بہت دھیمے مزاج کا ہے، کوئی بہت ہی زیادہ گرم مزاج کا ہے، کوئی معاف کر دیتا ہے، کوئی دل میں رکھتا ہے. عجیب آپ کمبینیشن دیکھیں گے. طبیعتوں میں اختلاف اس قدر زیادہ ہے کہ دو بھائیوں کی نہیں بنتی، دو بہنوں کی نہیں بنتی، ساس بہو کی نہیں بنتی، ماں بیٹی کی نہیں بنتی. طبیعت نہیں ملتی. یہ ادھر جاتا ہے، وہ ادھر جاتا ہے. اس کو لال پسند ہے، اس کو نیلا پسند ہے. اس کو میٹھا پسند ہے، اس کو نمکین پسند ہے. یہ نفوس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اس میں اصل میں امتحان لینا ہے اللہ تعالیٰ نے. ورنہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی جگہ سے مٹی لیتے اور ایک ہی خاصیت کا انسان بنا دیتے، سٹینڈرڈ قسم کا. لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ پھر تو نمبر پلیٹیں لگانی پڑتی گاڑیوں کی طرح انسانوں پر. LE لاہور کے یہ بندہ ہے، اس کا یہ نمبر. لیکن شکلیں جدا، صورتیں جدا، آنکھیں جدا، کان جدا، عقل جدا، طبیعت جدا، پسند و ناپسند جدا، ہر چیز فرق ہے. کوئی ایک چیز نہیں ملتی. یہ اللہ کی کاریگری ہے. اللہ نے فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. بہت بابرکت ہے وہ ذات جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے. آپ تصور فرمائیے، کسی بھی فیکٹری میں اتنے ڈیزائن نہیں ہو سکتے، اتنی ویرائٹی نہیں ہو سکتی. یہ صرف احسن الخالقین کا کام ہے. اس پہلی صف میں دیکھ لیجئے، ہر بندہ دوسرے سے جدا ہے. دوسری میں دیکھیں، تیسری میں دیکھیں، ہر بندہ دوسرے سے جدا ہے. یہ ہے ویرائٹی، کیونکہ بنانے والی ذات بہت عظیم ہے، بہت عظیم الشان ہے. اس کی خلاقیت، اس کے نمونے جاں بجا ہیں.
تو یہ نفوس جو اللہ نے ہمارے بنائے ہیں، ان میں جو اللہ نے شیڈ رکھے ہیں، جو اختلاف رکھا ہے، اس کے ذریعے سے امتحان ہوتا ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو معاویہ کی مسجد میں گئے اور آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا، بہت لمبا سجدہ. اور جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا آج میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی، 2 قبول ہو گئی، 1 رد ہو گئی. میں نے کہا کہ اے اللہ میری امت کو کسی عام قحط سے یا سیلاب یا وبا سے ہلاک نہ کر دینا. اللہ نے کہا قبول. کہا میری امت پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کر دینا جو ان کو ختم کر دے. کہا قبول. کہا میری امت کا آپس کا اختلاف ختم ہو جائے. کہا یہ قبول نہیں ہے، یہ قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت کے اندر یہ گھسی ہوئی ہے، چیز اندر ہے، اس کے اختلاف یہ نکل نہیں سکتا. یہ ایک جیسے انسان بن نہیں سکتے، کیونکہ یہ فیکٹری پروڈکٹ نہیں ہے کہ سارے پیس ایک جیسے ہوں گے. نہیں، یہ ہر ایک فرق ہے. ان کے نفوس، ان کی عقول، ان کی قلوب، 3 چیزوں کا نام لے رہا ہوں. ان کے نفس، میں جمع بول رہا تھا، میں واحد بولتا ہوں. ہر ایک کا نفس، ہر ایک کا قلب، ہر ایک کی عقل. نفوس، عقول، قلوب، یہ فرق ہے اصل میں. 3 چیزیں ہر بندے کو ملی ہیں، نفس، عقل، قلب. عقل جو ہے وہ خیالات کا مرکز ہے. ہر بندہ سوچتا ہے، بیٹھا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، سوچ رہا ہے. قلب جذبات کا مرکز ہے، پسند و ناپسند کا، خواہشات کا مرکز ہے. پسند و ناپسند وہ نفس ہے، یہ جذبات کا مرکز ہے، فیصلوں کا مرکز ہے. قلب فیصلے کر رہا ہے اور پسند و ناپسند دیکھ رہا ہے، اور یہ جذبات اس کے اندر. نفس یہ شہوات کا مرکز ہے، کھانے کی چاہت، پینے کی چاہت، عورت کی چاہت، مال کی چاہت، یہ نفس کی خواہشیں ہیں. یہ 3 چیزیں اللہ نے بنائی. وقت کم ہے، آئیے دیکھتے ہیں امتحان کیا ہے. امتحان کیا ہے؟ بہت بڑا امتحان ہے جس میں کامیاب ہونے والا ہمیشہ کی جنت پائے گا. وہ ہے اس نفس کی ستھرائی کرنا، اس نفس کو پاک کرنا، اس نفس کا تزکیہ کرنا. چونکہ اس میں پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، مٹی بھی ہے، آگ بھی ہے. آگ جلاتی ہے، اس سے انسان کو جلال اور غصہ آتا ہے. پانی میں تعلی ہے، انسان میں شہوت پائی جاتی ہے. پانی میں گھیرنا ہے چیزوں کو، اسے انسان بھی چھاتا ہے اور شہوات کرتا ہے. ہوا میں تعلی ہے، ہوا اوپر کو چڑھتی ہے، انسان بھی تعلی پسند کرتا ہے، اپنا مرتبہ، اپنی واہ واہ، اپنا عہدہ، اپنا مقام پسند کرتا ہے. مٹی میں دنائیت ہے، مٹی ہر چیز کو کھینچتی ہے، اپنے اندر سمیٹتی ہے. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. کیا تو نے دیکھا نہیں ہم نے زمین کو کیسے بنایا، ہر زندے مردے کو سمیٹ لیتی. انسان کے اندر بخل پایا جاتا ہے، کمینگی پائی جاتی ہے، ہرس پائی جاتی ہے، ہر چیز کو سمیٹنا چاہتا ہے، کسی کو نہیں دینا چاہتا. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. کہا یہ بہت بخیل ہے، ہر چیز خود سمیٹنا چاہتا ہے. یہ وہ صفات ہیں، بخل، ہرس، شہوت، غصہ، تکبر، حسد، کینہ، یہ پیدا ہوئے ہیں، موجود ہیں. ان کی استعداد موجود ہے ہر نفس کے اندر. کسی میں غصہ زیادہ ہے، کسی میں شہوت زیادہ ہے، کسی میں کینہ بہت ہے، کسی کو حسد بہت ہوتا ہے، کسی کا تعلی کا، تکبر کا، عجب کا دل بہت چاہتا ہے. ہر انسان فرق ہوگا.
کرنا کیا ہے؟ یہ جو برے خصلتیں ہیں، رذائل ہیں، ان پر قابو پانا ہے. ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ان کی ایک استعداد اور ایک کیپیسٹی موجود ہے آپ کے اندر، لیکن آپ نے ان کو ٹرین کرنا ہے، ان کا رخ موڑنا ہے. غصہ ہے، اس کا رخ موڑنا ہے. غصہ حق بات کی خاطر ہو، بہت اچھی بات ہے. عمر رضی اللہ عنہ میں بہت جلال تھا، آپ نے وہ جلال ختم نہیں کیا تھا، اس نے رخ موڑا تھا، ٹریننگ کی تھی. وہی جلال اب کافروں کے خلاف آتا تھا. تو یہ ایک پوری محنت ہے اور یہ بہت زیادہ اہم ہے. فرمایا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. فرمایا غصہ ایمان کو فاسد کر دیتا ہے، غصہ ایمان کو فاسد کر دیتا ہے. فرمایا حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. صحیح حدیث سے سنا رہا ہوں، بالکل آپ سب نے سنی ہوئی، پکی پکی روایات سنی آپ نے سب. آپ نے فرمایا ہے انس میرے بیٹے، میری ایک سنت ہے کہ تو میری سنت پر عمل کر کہ کسی کا اپنے دل میں کینہ اور بغض نہ رکھ. آپ نے فرمایا کہ پناہ مانگو ایسی شہوت سے، ایسی ہرس سے جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دے. ان ساری چیزوں کی مذمت آپ علیہ السلام نے فرمائی. تو اب کیا کریں؟ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ میں کس چیز کا مریض ہوں، مجھ میں کون سا روحانی مرض ہے. ہر بندے کا روحانی مرض فرق ہوتا ہے، ہر بندے کا جسمانی مرض بھی فرق ہوتا ہے. جسمانی امراض پر چونکہ بہت تحقیق ہو چکی ہے اور اس کی صحت کی لوگ بہت زیادہ فکر کرتے رہتے ہیں، اس لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. ذرا سر بھی درد ہو جائے تو سب کو پتا ہے یہ گولی لے لو، یہ لے لو. بہت سارے لوگ سیلف میڈیکیشن کرتے رہتے ہیں، اپنے امراض کو پہچاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. جناب میرے پیٹ میں مسئلہ رہتا ہے، میرا معدہ اکثر لوگوں کا خراب ہے، ان کو پتہ ہے یہ اینو پینی ہے، یہ فلاں گولی لینی ہے، یہ رائزک کھانی ہے، ایسے یہ میوکین کا شربت پی لو. ڈاکٹر صاحب نے ایک دفعہ ڈاکٹر سلیم صاحب نے جو دی وہ اس نے نوٹ کر لی گھر میں پکی. ڈکار آ رہے ہیں کارمینا چڑھا لو. بھئی پہلے کم کھانا تھا، وہ کہتے ہیں منڈ کے رکھو، بعد 2 کارمینا کھا لینا. سب نے اپنی جسمانی مسئلوں کا حل تلاش کر رکھا ہے، لیکن روحانی مسئلوں پہ کبھی غور ہی نہیں کیا. آپ غصے کے مریض ہیں، پچھلے کئی برسوں سے غصے کے مریض ہیں، کئی لوگوں کا دل دکھا چکے ہیں. کبھی بیوی کی بے عزتی کرتے ہیں، کبھی بچے کو ڈانٹتے ہیں، کبھی ماتحتوں کو کی عزت نفس مجروح کرتے ہیں. جب آپ کو غصہ آتا ہے آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. یہ کتنا بڑا مرض ہے، کبھی پرواہ ہی نہیں کی کہ غصے کا بھی علاج کرنا چاہیے. مسلم کی روایت ہے ایک آدمی کی دوسرے سے لڑائی ہو گئی، وہ غصے میں آ گیا بہت زیادہ، آنکھیں سرخ ہو گئیں، اس کی یہ جو گردن کی رگیں ہیں یہ ایسے پھول گئیں ایسے. حضرت معاذ ابن جبل بیٹھے ہوئے تھے. مسلم نہیں، ابو داؤد میں معاذ ابن جبل کا نام ہے، مسلم میں نام نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ شخص پڑھ لے تو یہ اس کی حالت درست ہو جائے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے بتائیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ غصہ شیطان دلاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ فوراً اٹھے اور اس بندے کے پاس چلے گئے. اسے جا کے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اعوذ باللہ پڑھ لو تمہارا غصہ ٹھنڈا ہوگا. اسے کہا میں کوئی پاگل ہوں ابھی میں جنون ہوں. اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جواب میں اس نے دیکھو
سوچنے کی بات ہے. غصے 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ہے اور ਉਹਨੂੰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸنے پہ ہو کے ਕਹਿੰਦੇ میں پاگل ہوں کوئی, وہ بات ہی نہیں ماننے کو تیار. اتنا آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے غصے میں, اپنے پڑھائی کی اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. ہمارے چچا کا ایک دوست تھا, میں اکثر یہ واقعہ یاد کرتا ہوں, تو وہ رات کو جب اپنے کمرے میں جا کے لیٹتا تھا, حالانکہ شادی بھی نہیں ہوئی تھی, تو کمرہ وغیرہ بند کر کے کنڈی لگا کے سوتا تھا, اور وہاں کچھ جو بھی کچھ پڑھتا تھا یا کچھ کرتا تھا. تو ایک دن وہ جا کے لیٹا, کنڈی شنڈی لگا دی, باہر کسی نے دروازہ کھٹکھڑانا شروع کر دیا. تو اس کو بڑا غصہ آیا کہ بھائی میرے سونے کا ٹائم ہے. باہر نکلا, کھینچ کے تھپڑ مارا. بعد میں اپنے والد صاحب تھے, کسی مجبوری سے آئے تھے, انہیں کو تھپڑ لگا دی. غصہ اتنی بری چیز ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں نے کرنا کیا ہے. تو اس غصے کا علاج کیسے ہوگا؟ اگر نہیں کریں گے تو ایمان تو فاسد ہوگا. حدیث میں آ رہے ہیں ایک آدمی کو حسد کا مرض ہے, جس کو دیکھتا ہے حسد شروع کر دیتا ہے. بھائی کو دیکھا, دوست کو دیکھا, گاڑی دیکھی, کسی کے کپڑے دیکھے, خام خواہ اندر ساڑ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے, سڑنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو یہ کیوں مل گیا؟ تمنا زوال نعمت عن صاحبہا. حسد کہتے ہیں کسی نعمت والے کی نعمت پہ جلنا اور یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے. جلنا شروع کر دیا. تیرے پاس اچھا خاصا اپنا مکان ہے, اپنے تیرے بچے ہیں, گاڑی تیرے پاس ہے, نہیں ایسے خام خواہ جلی جا رہا ہے. واقعہ مشہور ہے کہ ایک آدمی تھا, بڑا مفلوق الحال تھا. وہ کھانا وانا بھی پورا نہیں ہوتا تھا, ہے فرضی تھا واقعہ ہی شاید. ایک دن اس نے تنگ آ کے اپنی بیوی کو کہا کہ ہر وقت کے فاقے سے میں تنگ آ گیا ہوں, میں جا رہا ہوں فلاں جگہ فلاں غار میں بیٹھوں گا, اللہ کی عبادت کرتا ہوں, اللہ سے مانگتا ہوں. خیر اس نے سامان وغیرہ لیا, توشہ وشہ لیا, چلا گیا غار میں. جا کے جو بھی ذکر شکر اس نے عبادت شروع کی. کچھ 6 مہینے وہ لگا رہا. ایک آواز آئی, مانگ اے فلاں, کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا 2 وقت کی روٹی ملا کرے مجھے سہولت کی. دعا قبول ہوگی. کہاں قبول ہے, چلو گھر آ گیا. صبح بھی جناب دوپہر کے کھانے میں کبھی بریانی آ رہی ہے, کبھی قورمے آ رہے ہیں, کبھی کچھ آ رہا ہے. اس کا ایک کزن ساتھ رہتا تھا, اچھا خاصا کھاتا پیتا آدمی تھا. اس کو دیکھا کہ بھئی یہ پہلے فقرے تھے, اب کبھی بریانی کھا رہے ہیں, کبھی ادھر زردے پک رہے ہیں, کبھی کچھ پک رہا ہے. اس نے جا کے کہا اپنی بیوی کو, جا تحقیق کر کے چکر کیا ہے. اس نے اپنی بیوی کو بہت سختی سے منع کیا, کسی کو بتانا نہیں. لیکن عورتیں تو پھر آپ کو پتا ہے کچے بات کر دیتی ہیں, ذرا تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ 2-4 باتیں لگاؤ. وہ عورت آئی, اس نے بڑی ٹیکنیک سے جو ہے وہ ٹکی ہوگی. اس نے کہا میں تو جاؤں گی نہیں. اس نے پتہ کرا لیا کہ ایسے. اس نے گھر جا کر اس نے کہا بنا میرا بستر جلدی کر, میں بھی فلاں غار میں جا رہا ہوں. لو جناب یہ بھی اس غار میں پہنچ گیا. 6 مہینے عبادت کرتا رہا. آواز آئی, مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہندا بھائی اللہ جی او میرے بھرا دا روٹی بند کر دیو, اس کا راشن بند کر. انا للہ, تو اپنے لیے مانگ, کہتا اس کا بند کر دے. یہ کیا ہے؟ حسد, خام خواہ کی جلن. بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے, اگلا خوش ہے اپنے گھر میں, تو اپنے گھر میں خوش رہو. یہ نیکیوں کو کیوں جلاتا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے. علماء محدثین نے فرمایا کہ یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے کہ اللہ نے فلاں کو کیوں دیا. تو کون ہے؟ تو کون ہوتا ہے اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرنے والا؟ اللہ جس کو چاہے جو چاہے دے. بیٹھا جل رہا ہے اور یہ تمنا کر رہا ہے کہ اس سے یہ نعمت واپس چھن جائے. یہ نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے. یہ چیز بیماری موجود ہے, کبھی علاج کی طرف ہم نے نہیں سوچا کہ کیا کریں, کیسے علاج ہوگا. علی حاضل قیاس میں نے 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی. شہوت کا بہت زیادہ مرض ہے, نکاح کرنے کا حکم ہے,
پچھلے ہفتے بھی اس پر میں نے پچھلے مہینے معاف کیجیے گا، اصل میں ایک مہینے بعد آتا ہوں تو اکثر تو وہ مضمون جو چل رہا ہوتا ہے وہ یاد ہی نہیں رہتا، لیکن یہ قدرتاً یاد ہے پچھلے مہینے اسی پر بات کی تھی، شہوت پر، بد نظری پر بات کی تھی۔ میں ایک مرض ہے، آدمی جو ہے وہ حرام کی طرف متوجہ ہوتا رہتا ہے، تو کیسے اس کا علاج ہوگا؟ کیا کریں؟ زندگی ایک موقع ہے، اگر تکبر اور حرام شہوت اور غصہ اور لوگوں کی دل آزاریاں کرتے کرتے مر گئے، لوگوں پر ظلم کرتے کرتے مر گئے، تو قیامت والے دن کیا بنے گا؟ حدیث موجود ہے اور بہت آدمی کو سن کر فکر پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا مل مفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس درہم ہو نہ ہو، دینار نہ ہو۔ آپ کے جن کے پاس مال و دولت نہیں، پیسہ نہیں، گاڑی نہیں، مکان نہیں، وہ مفلس ہے جی۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت والے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا۔ کتنی نیکیاں؟ پہاڑوں کے برابر، معمولی نہیں ہے، ہم تو ویسے ہم سے تو نیکی ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ تو ساری ساری رات مصلوں پر نمازیں پڑھتے تھے۔ کل میں پڑھا تھا ذوالنون مصری رحمہ اللہ 95 برس کی عمر میں فوت ہوئے، وفات تک کسی نے ان کو بسترے پہ کبھی دیکھا نہیں تھا، اور ہم تو بسترے سے اٹھتے ہی نہیں، ہمیں تو مصلے پہ شاید کوئی کبھی دیکھتا ہو رات کے ٹائم۔ وہ ساری ساری رات نمازیں پڑھتے تھے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا۔ وَشَتَمَ هَذَا وَلَتَمَ هَذَا وَسَبَّ هَذَا وَغَصَبَ هَذَا، اس کو گالی دی، اس کو برا بھلا کہا، اس کو چپیڑ ماری، اس کا مال غصب کیا، اس کی غیبت کی، وہ سارے پہنچ گئے جی۔ یہ وہی غصہ بہت زیادہ ہے، تکبر ہے، حسد ہے اندر طبیعت میں، غیبت ہے، یہ اصلاح نہیں کرائی، اپنے نفس کی بیماریاں ویسی کی ویسی ہیں۔ وہ کہتا ہے اللہ جی اس نے مجھے مارا تھا، مجھے بدلہ دلواؤ، چلو جی نیکیاں اس کو دو، یہ آ گیا، اس کو نیکیاں دی، اس کو دی، اس کو دی، وہ ساری نیکیاں ختم، وہ پھر کھڑے ہمارا حق دلوایا جائے۔ تو آپ سب مانتے ہیں کہ قیامت کے دن انصاف ہوگا، اب ان کے گناہ اس کے کھاتے، اس کے گناہ بھی، اس کے گناہ بھی، پہاڑوں کے برابر، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا، سب ختم، پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر چل جہنم میں، وہ بھی دوسروں کے گناہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہت فکر کی بات ہے دوستو، فکر کی بات ہے۔ میں اپنے آپ کو درست کروں، میں اپنے غصے پہ قابو پاؤں، میں اپنے اندر عاجزی پیدا کروں، میں لوگوں کو معاف کروں، میں لوگوں کی غلطیاں معاف کروں، میں کسی کا مال غصب نہ کروں۔ شہوتوں میں ایک بڑی شہوت مال کی محبت ہے، جو آج کوٹ کوٹ کے ہم سب، میرے آپ کے اندر بھری ہوئی ہے۔ اب ہم پرواہ نہیں کر رہے، کسی کا حق مار لیا، کسی کی چھوٹی سی چیز مار لی، کسی کو حصہ نہ دیا، وہ سب لینے پہنچ جائیں گے، ساری نیکیاں برباد ہو گئیں۔ 5 مرلے کسی کے مار لیے تو وہ پتہ نہیں کتنی نیکیاں دینی پڑ جائیں گی، لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ یہاں تو ہم بڑی آسانی سے بہنوں کے وراثت کا حصہ گول کر جاتے ہیں، دیتے ہی نہیں، برس ہاں برس گزر جاتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں ایک عورت فوت ہوئی، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، وہ اچھی خاصی کوٹھی تھی، وہ پہلے باپ مر گیا، پھر ماں مر گئی۔ اب وہ 2 بھائی کوٹھی پہ رہتے ہیں، ایک اوپر والی منزل پہ، ایک نیچے والی منزل پہ، اور بہن کو دیتے کچھ نہیں۔ وہ کہتی ہے مجھے کچھ دے دو، میرا کوئی مکان نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں دسمبر میں بھیج دیں گے، جنوری میں بھیج دیں گے، مارچ میں بھیج دیں گے، میرے بچے کے پرچے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ پولیسی ڈیلے پولیسی، دسمبر سے مارچ، مارچ سے پھر دسمبر، دسمبر سے پھر مارچ، مارچ سے پھر دسمبر، کئی سال ہو گئے۔ اب دیکھو ذرا، پکڑے گی نہیں گریبان آ کے ان کا، نیکیاں نہیں نکلوائے گی ان سے۔ مال کی محبت، مکانوں کی محبت،
دل میں گھسی ہے, علاج نہیں کر رہے. حق دینا مشکل ہے کسی کا, اتنی محبت ہے, اس کا علاج کرنا پڑے گا. ان محبتوں کا مرکز دل ہے, قلب ہے اور نفس ہے, ان شہوات کا مرکز. اللہ نے یہ سارا نظام اس لیے بنایا کہ میرا آپ کا امتحان ہو. یہ امتحان ہو رہا ہے دوستو, ایک ایک بندے کا حق دینا ہوگا, ایک ایک بندے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہوگا. لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک ایک بندے کا حق دلوایا جائے گا قیامت کے دن. پھر فرمایا رسول اللہ نے اگر ایک بکری کے سینگ ہوں گے اور دوسری بکری کے سینگ نہیں ہوں گے اور سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو سینگ دیں گے, اس کے سینگ ختم کریں گے, اس کو حکم دیں گے کہ اس کو مار اور بدلہ لے, تو اس کو سینگ ملیں گے, اس کو مار کے بدلہ لے گی. پھر ان دونوں کو مٹی کر دیا جائے گا. انسانوں کو مٹی نہیں کیا جائے گا. اس وقت یہ تمنا کرے گا یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش میں بھی اس کی طرح مٹی ہو جاتا. لیکن تجھ نے مٹی نہیں ہونا, تو نے تو جانا ہے اور بدلہ دینا ہے. تو اس لیے آج ہم اپنے نفوس کا تزکیہ کریں, اصلاح کی فکر کریں, محنت کریں. جسموں پہ محنت ہو رہی ہے, دلوں پر محنت نہیں ہو رہی. دوائیاں, علاج, خوراک. ایک لطیفہ سناتا ہوں. اس دن ایک مجلس میں گئے تھے, انہوں نے بڑے کھانے وانے پکائے, تو ہم نے کہا کہ آپ نے بڑی مشقت کی. تو نے کہا اے دیکھ رہے ہو ٹھڈ, ایسے واسطے تو محنت کرنی پیندی ہے, ایسے واسطے تو محنت کرنی پیندی ہے, سارے ہی کر دینے. تو ہماری محنت کا میدان پیٹ ہے, پیٹ, دل پہ نہیں محنت کرتے. وہ سارے مانتے جی ایسے واسطے تو محنت کرنی پیندی ہے, کوئی گل نہیں جی. تو ہم پیٹ کو اچھا کھلانے کی محنت میں لگے ہیں, تن کو اچھا پہنانے کی محنت میں تو لگے ہیں. دل کا برا حال ہے, نہ ایمان ہے, نہ اخلاق ہے, نہ اچھے کردار ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا قیامت میں حساب دینا ہوگا. ان نفوس کو ستھرا کرنا پڑے گا. فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو ستھرا کیا, نماز پڑھی, اللہ کو یاد کیا. تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے, دلوں کی محنت آج ختم ہو گئی. دل مردہ دل نہیں ہے, اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے امتوں کے مرض کوہن کا چارہ. جب تک ہمارے دل زندہ نہیں ہوں گے, ان میں جان نہیں پڑے گی, تب تک ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. دنیا بھی جہنم بنی رہے گی اور مرنے کے بعد بھی بہت مشکل ہو جائے گی. جب تک ہم اپنے نفوس کو رگڑا لگا کے ان کو صاف ستھرا نہیں کریں گے, ان کا تزکیہ نہیں ہوگا, ان کی حرام شہوتیں اور محبتیں نہیں نکلیں گی, تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے. تو آج میرے بھائیوں بزرگوں تہیہ کرو کہ ہم نے دلوں کی محنت کرنی ہے, ہم نے اپنے نفسوں کو پاک کرنا ہے. وَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, اور وہ زکوٰۃ پر یعنی تزکیہ نفس کی محنت پر جمے رہتے ہیں. ہم نے بھی یہ محنت کرنی ہے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایسا ترتیب چلائی ہے کہ جس کی انسانوں کو ضرورت ہے اللہ نے وہ نظام چلایا ہے. بہت سارے اللہ والے ایسے ہیں جن کی صحبت میں رہ کر, جن کی خدمت میں جا کر, جن سے بیعت کر کے آدمی اپنے نفوس کی اصلاح کروا سکتا ہے, تزکیے کی محنت میں لگ سکتا ہے. اور قرآن و حدیث اس کا جو علم ہے, اس سے انسان کے جو تزکیہ ہوتے ہیں, اس کے جو قلب میں جان پڑتی ہے, وہ اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی. ہم قرآن و حدیث کے طالب علم بنیں, قرآن پڑھیں, حدیث سیکھیں,
علماء کی مجلس میں بیٹھیں، تزکیہ نفس کی محنت کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، اور اس کو پھیلانے کے لیے تبلیغ میں جائیں تو دوسروں کو بھی یہ بات بتائیں۔ یہ ایک کام ہے، آج نہ کیا تو کل ہمیں بڑا پچھتاوا ہوگا، کہیں گے زندگی کہاں ضائع کر دی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، میں کدھر لگا رہا، میں نے زندگی کہاں ضائع کر دی۔ اتنی قیمتی زندگی کو کارآمد بنائیے، تھوڑا سا وقت باقی ہے، اپنے قلب پر محنت کیجئے، اور یہ دعا ضرور مانگا کیجئے، یاد کر لیجئے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا۔ آپ علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میرے نفس کا تزکیہ کر دے اور اس کو پاک کر دے، اس کو صاف کر دے، کہ تو ہی اس کو صاف کر سکتا ہے۔ وَأَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، میرے نفس کا ولی اور مولا تو ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے قلوب کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب